السلام علیکم ناظرین، جوت ہسٹری چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو انسان ذات کے غلامی میں 5000 سال کیسے گزرے تاریخی پس منظر میں آپ کو ہم نے بتایا، آج ہم آپ کو انسان ذات کے غلامی میں 5000 سال کی قسط نمبر 2 میں آگے بتانے جا رہے ہیں کہ انسان ذات نے غلامی میں 5000 سال کیسے گزارے۔ تو ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے جوت ہسٹری چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ 1455 عیسوی میں روم کے ایک دوسرے پوپ نکولس پانچویں نے پورچوگال کے بادشاہ الفونسو پانچویں کو باقاعدہ ایک مذہبی آرڈر پاپل بل کے تحت یہ حق دیا کہ وہ امریکہ کے اصل عوام ریڈ انڈین کی ریاستوں حکومتوں پہ حملہ کرے اور ان کو غلام بنائے، ان کی دولت اور پیداواری وسائل پہ قبضہ کرے اور کفار کو متنبع کرے، ان کو کیتھولک عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کرے۔ روم کے پوپ سے ایسا فیصلہ حاصل کرنے کے بعد پورچوگال نے امریکہ کے وسیع ترین علاقے برازیل پہ قبضہ کر لیا۔ وہاں کے عوام ریڈ انڈین پورچوگال کی فوج کے خلاف زندگی اور موت کی بڑی جنگ لڑے۔ آخر کار ان کی 99% آبادی قتل ہو گئی۔ جیسا کہ پوپ کی طرف سے لوگوں کو غلام بنانے کی اجازت دی گئی تھی، اس لیے پورچوگال کے حاکم دنیا کے بڑے غلاموں کے سوداگر بھی بن گئے۔ اس وقت امریکی خطے میں 60 ملک قائم ہیں، 35 ملک اور 25 کالونیاں۔ ان سب ملکوں اور کالونیوں پہ یورپ کے مہاجرین قابض ہیں۔ ایک بھی ملک مقامی افراد یعنی ریڈ انڈین کے لیے نہیں چھوڑا گیا۔ یورپ کے مہاجروں کے آنے سے پہلے امریکی خطے میں 1000 سے زائد زبانیں بولی جاتی تھیں۔ ان سب کو زبردستی ختم کر کے وہاں یورپ کی فقط 3 زبانیں اسپینی، فرینچ اور انگریزی کو مسلط کیا گیا۔ ان تینوں زبانوں کو اتنا تو عروج دیا گیا جو وہ امریکی خطے کی عوام کی مادری زبانیں بن گئی ہیں۔ امریکی خطے سے اب ہم یورپ کی طرف چلتے ہیں، جہاں 1789 عیسوی کے دوران ایک عظیم انقلاب نے جنم لیا جس کو انقلاب فرانس کہا جاتا ہے۔ انسانی تاریخ کا یہ دوسرا بڑا واقعہ تھا جب رعایا کے بجائے عوام کے فطری حقوق کی بات کی گئی۔ انقلاب فرانس کی طرف سے ایک پیغام جاری کیا گیا جس کو ڈکلیریشن آف دی رائٹس آف مین اینڈ آف دی سٹیزنز کہا گیا۔ اس جاری کردہ پیغام کے تحت ہر شخص کے فطری حقوق تسلیم کرتے ہوئے آزادی، جمہوریت اور برابری کا اقرار کیا گیا۔ اس سے پہلے گزرے ہوئے 5000 سالوں کے دوران عوام کے فطری حقوق، آزادی، جمہوریت اور برابری جیسے الفاظ گناہ تصور کیے جاتے تھے۔ اس جاری کردہ پیغام نے یورپ کے بادشاہوں کی نیندیں حرام کر دی۔ ان کے لیے انسانی حقوق کی بات گالی دینے کے برابر تھی۔ انقلابیوں نے مزید کہا کہ سب انسان رنگ و نسل میں فرق ہونے کے باوجود برابری کے حق رکھتے ہیں، سوائے ان کے جو اہلیت اور اعمالوں میں افضل ہیں۔ انہوں نے مزید وضاحت کے ساتھ کہا، ہر آدمی قدرتی لحاظ سے ناقابل تنسیخ حق رکھتا ہے، جو مقدس ہیں ان کی پاسداری کی جائے گی۔ اس وقت پورے یورپ کے صرف 3-4 بادشاہ مالک تھے، ایک برطانیہ کا شاہی خاندان، دوسرا فرانس کا لوئی خاندان اور تیسرا ہیبسبرگ لورین خاندان۔ ان خاندانوں کے افراد
یورپ کے مختلف ممالک پہ بادشاہی کر رہے تھے۔ یورپ کی ساری عوام ان بادشاہوں کی رعایا تھی اور ان کے کوئی حقوق نہ تھے۔ انقلاب فرانس کی قیادت نے پھر دوبارہ 1791 عیسوی میں عورتوں کے حقوق تسلیم کرتے ہوئے ایک دوسرا پیغام نامہ جاری کیا، جس کو ڈکلیریشن آف دی رائٹس آف دی فیمیل سٹیزن کہا جاتا ہے۔ 2 سالوں کے بعد 1793 عیسوی میں انقلابیوں نے فرانس کے شہنشاہ 16ویں لوئی کو گرفتار کر کے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ اس طرح فرانس میں 1000 سالوں سے ایک خاندان کی بادشاہی ختم ہو گئی۔ یورپ کے بادشاہوں کے لیے یہ انتہائی خوفناک پیغام تھا۔ فرانس کے انقلابیوں نے ماضی سے ملے ہوئے مذہبی عقیدوں، زبانوں اور دوسرے سارے مسائل کو وہ نئے سرے سے بحث کے لیے لے آئے اور بولے یہ سارے معاملات تحقیقی عمل میں ہیں، خاص کر کے معاشرے کو مذہبی غلامی سے نجات دلانی چاہیے۔ انہوں نے عیسائیت سے ہاتھ اٹھایا اور حکم دیا کہ فرانس کے سارے گرجا گھر توڑے جائیں، کچھ کو گوداموں اور کچھ کو گھوڑوں کے تنبیلوں میں تبدیل کیا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی انسان ذات کے غلامی میں 5000 سال کیسے گزرے کی دوسری قسط۔ مزید ہم آپ کو آگے بتائیں گے نئی آنے والی قسط میں، تو دیکھتے رہیے جوت ہسٹری چینل۔ اللہ حافظ۔